بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور 7 بادشاہوں کا خزانہ۔ امرو سرائے کے بڑے کمرے میں دوسرے مسافروں کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ وہ اس وقت ملک توران کی سرحد پر واقع ایک سرائے میں مقیم تھا۔ اس سرائے میں کھانا مسافروں کے کمروں میں دیے جانے کی بجائے بڑے کمرے میں دیا جاتا تھا، اسی لیے سب مسافر یہاں آ کر کھانا کھاتے تھے۔ البتہ ہر مسافر کھانا علیحدہ کھاتا تھا، لیکن بہرحال اسے کھانا کھانے کے لیے آنا اس بڑے کمرے میں ہی پڑا تھا۔ امرو سردار امیر حمزہ کے بڑے بیٹے شہزادہ اسد کے ایک ضروری کام کے لیے ملک توران آیا تھا، اور وہ کام کر کے اب واپس اپنے ملک جا رہا تھا۔ چونکہ اسے سرحد پر ہی رات ہو گئی تھی، اسی لیے وہ آگے جانے کے بجائے سرائے میں ٹھہر گیا تھا۔ آپ کا نام خواجہ امرو ہے؟ ایک ملازم نے امرو کے قریب آ کر کہا۔ ہاں، کیوں؟ خواجہ امرو نے چونک کر کہا۔ سرائے کے مالک آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملازم نے کہا۔ کہاں؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ آپ کھانا کھا کر ان کے کمرے میں آ جائیں، ملازم نے کہا۔ اس سے کہو کہ یہیں آ کر مجھ سے ملے یا پھر میرے کمرے میں آ جائے۔ اگر وہ بزید ہو کہ میں ہی اسی کے کمرے میں آؤں تو اسے کہہ دو کہ میں کھانے کی رقم نہیں دوں گا، امرو نے کہا۔ جی بہتر، ملازم نے کہا اور واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا۔ مالک نے کہا، نہ صرف آپ سے کھانے کی رقم لی جائے گی بلکہ سرائے کا کرایہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ ملازم نے کہا تو امرو بہت خوش ہوا کہ چلو بچت ہو گئی۔ وہ کنجوس آدمی تھا، اسی لیے اگر ایک درہم بھی بچ جاتا تو اس طرح خوش ہو جاتا تھا جیسے اس نے باری رقم بچا لی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھا اور اس نے ہاتھ دھوئے، دانت صاف کیے اور پھر رومال سے ہاتھ اور منہ صاف کر کے وہ سرائے کے مالک کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سرائے کا مالک ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کا چہرہ خاصا روبدار تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، لیکن اس نے شاید سر کے بالوں کی کمی مونچھوں میں پوری کی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی مونچھیں اتنی بڑی تھی کہ آدھے سے زیادہ چہرہ اس کی مونچھوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ امرو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، مالک اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ خوش آمدید جناب، آپ نے ملازم سے کھانے کے معاوضے کی بات کی تھی۔ مجھے تو جب پتا چلا کہ آپ ہمارے سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مجھے تو اپنے آپ پر فخر ہونے لگا، مالک نے اٹھ کر کہا، اور امرو کا چڑیا جیسا سینہ بے اختیار پھول گیا۔ شکریہ، امرو نے کہا اور مالک کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مالک نے ایک ملازم کو بلایا اور چائے لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے کی پیالی آ گئی اور مالک نے اس طرح مؤدبانہ انداز میں خود چائے کی پیالی اٹھا کر خواجہ امرو کے سامنے رکھی جیسے خواجہ امرو کسی ملک کا بادشاہ ہو اور سرائے کا مالک اس کا ادنا غلام۔ امرو اور زیادہ اکڑ گیا۔ خواجہ امرو، کہ آپ نے کبھی زبان دراز چڑیل کا نام سنا ہے؟ اچانک سرائے کے مالک نے کہا تو امرو بے اختیار چونک پڑا۔ زبان دراز چڑیل؟ کیا مطلب؟ کیا وہ بولتی ہے؟ امرو نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو مالک بے اختیار ہنس پڑا۔ جی نہیں، بلکہ اس کی زبان سام کی طرح لمبی اور نوکدار ہے، اور یہ اتنی لمبی ہے کہ اس کے منہ سے باہر نکلتی رہتی ہے، اسی لیے اسے زبان دراز کہا جاتا ہے، یعنی لمبی زبان والی، مالک نے کہا۔ نہیں، میں نے تو نہیں سنا، اس کے بارے میں کون ہے وہ؟ امرو نے پوچھا۔ ملک توران کے مغرب میں ایک جنگل ہے، اس جنگل کے اندر وہ رہتی ہے۔ اس جنگل میں جیسے ہی کوئی آدمی داخل ہوتا ہے، چڑیل اسے پکڑ کر ہلاک کر دیتی ہے اور پھر اس کا گوشت کھا جاتی ہے اور خون پی لیتی ہے۔ ویسے سنا ہے کہ اس کے پاس ہفتم مقلیم کا خزانہ ہے، مالک نے کہا تو امرو خزانے کا نام سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ ہفت اقلیم تمہارا مطلب ہے 7 ملکوں کا خزانہ؟ امرو نے کہا۔ ہاں، وہ بےحد امیر چڑیل ہے۔ سنا ہے اس جنگل میں پرانے زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنا خزانہ دفن کیا تھا۔ یہ بادشاہ 7 ملکوں کا بادشاہ تھا، اور اس نے 7 ملکوں کا خزانہ اکٹھا اسی جنگل میں دفن کر دیا تھا تاکہ اس کے مرنے کے بعد کوئی اور اس کے خزانے پر قبضہ نہ کر سکے، کیونکہ اس بادشاہ کا خیال تھا کہ مرنے کے کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور پھر اس خزانے کو خود ہی حاصل کر لے گا۔ لیکن ظاہر ہے مرنے کے بعد تو کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، اس طرح وہ خزانہ اس جنگل میں ہی دفن رہا۔ پھر لوگوں کو اس کا پتہ چلا تو لوگوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں اس خزانے کی حفاظت وہ زبان دراز چڑیل کر رہی تھی۔ اس نے سب لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور پھر شاید اس نے اپنی دہشت بٹھانے کی غرض سے ارد گرد کے دیہاتوں پر بھی حملے کیے، اور اس طرح اب کوئی بھی آدمی اس جنگل کا رخ نہیں کرتا۔ سرائے کے مالک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم نے خاص طور پر مجھے بلا کر یہ بات کیوں بتائی ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ امرو نے کہا۔ ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہوں، میں بے شمار لوگوں سے تمہارے بارے میں سن چکا ہوں، اسی لیے جب مجھے معلوم ہوا کہ تم میرے اس سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہو تو میں نے تم سے ملاقات ضروری سمجھی۔ دوسری بات یہ کہ میری بیٹی جس کا نام نگینہ ہے، اسے کئی روز پہلے ایک جادوگر جس کا نام راہول ہے اٹھا کر لے گیا ہے۔ دراصل راہول جادوگر سے میری کافی پرانی دوستی تھی،
لیکن پھر اس راہول جادوگر کی بیوی فوت ہو گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے اسے بیاہ دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میری بیٹی جادوگروں سے بے حد نفرت کرتی ہے۔ وہ تو ہماری دوستی کے خلاف بھی تھی، لیکن راہول نے مجھے دھمکی دی اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے ہلاک کر دے گا اور میری بیٹی کو اٹھا کر لے جائے گا۔ لیکن میں نے اس کی بات نہ مانی اور اس کے مقابلے کے لیے ایک جادوگر کی خدمت حاصل کی، لیکن پھر اس جادوگر نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ راہول جادوگر اس زبان دراز چڑیل کا لڑکا ہے، اور زبان دراز چڑیل دراصل چڑیل نہیں ہے، انتہائی خوفناک جادوگرنی ہے، اور اسی جنگل میں اس نے اپنا محل بنایا ہوا ہے، اور راہول بھی اسی جنگل میں رہتا ہے، اور میری بیٹی کو بھی اغوا کر کے وہیں لے گیا ہے، اس لیے اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ بڑی جادوگرنی کا مقابلہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر میں بے حد پریشان ہوا، میں نے اور جادوگروں سے رابطہ کیا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ میں پریشان تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ مجھے تمہاری یہاں موجودگی کا علم ہوا۔ میں نے اس لیے تمہیں یہاں اپنے کمرے میں بلایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو معلوم ہو سکے کہ میں نے تم سے اس بارے میں بات کی ہے۔ اگر میں تمہارے کمرے میں جاتا تو یہاں موجود لوگ چونک پڑتے، کیونکہ میں کسی کے کمرے میں نہیں جاتا۔ اسی طرح راہول تک بات پہنچ جاتی کیونکہ اس کے مخبر یہاں موجود ہے۔ سرائے کے مالک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیٹی کو اس جادوگر اور جادوگرنی سے رہائی دلاؤں، لیکن تم نے کہا ہے کہ تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو۔ پھر عمرو نے کہا تو سرائے کا مالک بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ 7 بادشاہوں کا خزانہ تمہارا ہوگا، اور اس کے علاوہ میرے پاس میرے آباء و اجداد کی طرف سے 7 رنگوں والا ایک ہیرا موجود ہے جو شتر مرغ کے انڈے جتنا ہے، اور اسے دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا کہا جاتا ہے۔ یہ ہیرا بھی کام ہو جانے پر تمہیں انعام میں دے دیا جائے گا۔ البتہ پیشگی انعام کے طور پر ہیروں کا ایک ہار میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم کو وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ مہم سر انجام دو گے۔ سرائے کے مالک نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے اٹھ کر ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک کپڑے کا تھیلا اٹھایا، اس تھیلے میں سے اس نے قیمتی ہیروں سے بنا ہوا ایک ہار نکال کر میز پر رکھا، اور ساتھ ہی ایک ڈبہ نکالا، اسے کھولا۔ اس میں واقعی شتر مرغ کے انڈے جتنا 7 رنگا ہیرا موجود تھا۔ عمر اس ہیرے کو دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ گیا، کیونکہ ایسا ہیرا اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ واقعی دنیا کا قیمتی ترین ہیرا تھا۔ اس ہیرے کی قیمت بھی 7 بادشاہوں کے خزانے کے برابر تھی۔ مجھے منظور ہے، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارا کام کروں، لیکن تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ کام ہونے پر تم نے یہ ہیرا مجھے انعام میں دینا ہوگا۔ عمرو نے کہا تو سرائے کے مالک نے فوراً ہی وعدہ کر لیا، اور ہار اٹھا کر اس نے خواجہ عمرو کے حوالے کر دیا۔ عمرو نے جلدی سے ہار لیا اور اسے زنبیل میں ڈال لیا۔ تو اب میں مطمئن ہو جاؤں؟ سرائے کے مالک نے کہا، ہاں میں صبح سے کام شروع کر دوں گا۔ عمرو نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر سرائے کے مالک کے کمرے سے نکل کر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا، تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے اس زبان دراز چڑیل یا جادوگرنی اس کے بیٹے راہول جادوگر کے بارے میں بتاؤ، عمرو نے کہا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ بوڑھی جادوگرنی اور اس کا بیٹا راہول جادوگر دونوں بے حد خطرناک اور عیار جادوگر ہیں۔ خاص طور پر یہ بوڑھی جادوگرنی دنیا کی سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگرنی ہے۔ یہ اس قدر طاقتور ہے کہ اسے طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب بھی اس سے ڈرتا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا واقعی اس بوڑھی جادوگرنی کے قبضے میں 7 ملکوں کا خزانہ موجود ہے؟ عمرو نے پوچھا، ہاں اس کے قبضے میں ہے یہ خزانہ بھی، اور ویسے بھی اس کے پاس اپنا بہت بڑا خزانہ ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا، انہیں کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ بوڑھی جادوگرنی اپنی اور اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے اس جنگل کے گرد 4 طلسم قائم کر رکھے ہیں، جب تک ان طلسموں کو فتح نہ کیا جائے ان تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، کیا طلسم ہے، تفصیل بتاؤ؟ عمرو نے پوچھا۔ پہلا طلسم پہلوان دیو کا طلسم کہا جاتا ہے۔ اس طلسم کا مالک ایک پہلوان دیو ہے، انتہائی طاقتور دیو۔ یہ ہمیشہ اپنے پیروں اور پنڈلیوں پر چمڑے کے جوتے چڑھائے رکھتا ہے، اور جب تک یہ چمڑے کے جوتے نہ اتارے اس وقت تک اس کی طاقت ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر اس دیو کی حفاظت خود بوڑھی جادوگرنی کرتی ہے۔ ان چمڑوں کے جوتوں کو اتروانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چمڑے کے جوتوں جو پنڈلیوں تک ہیں میں سیاہ مکڑیاں ڈال دی جائیں۔ مکڑیوں کی وجہ سے یہ اپنے جوتے اتار دے گا، اور پھر جیسے یہ جوتے اتارے گا اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اور اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی پہلا طلسم ختم ہو جائے گا، لیکن اگر عین موقع پر وہ بوڑھی جادوگرنی اس کو بچانے کے لیے پہنچ گئی تو پھر اسے مارنا مشکل ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بوڑھی جادوگرنی کو نیلی آگ کا شعلہ دکھا دیا جائے تو وہ ڈر کر بھاگ جائے گی، اور نیلی آگ کا شعلہ ایک نیلے پتوں والی جڑی بوٹی کے خشک تنے کو جلانے سے نکلے گا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ اور دوسرا طلسم، اس کی تفصیل کیا ہے؟ خواجہ عمرو نے پوچھا۔ دوسرا طلسم اژدہوں کا طلسم ہے۔
جیسا ہی پہلا تلسم ختم ہوگا دوسرا تلسم نمودار ہو جائے گا۔ اس تلسم کا خاتمہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان اژدہوں میں سفید رنگ کے اژدھے کو ہلا کر دیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سفید رنگ کا مینڈک اسے کھانے کے لیے دیا جائے۔ یہ مینڈک کالی دلدل کے کنارے پر رہتا ہے، اور کالی دلدل اس جنگل کے قریب موجود ہے۔ جیسے ہی یہ اژدہا سفید مینڈک کھائے گا ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے ہلاک ہوتے ہی یہ تلسم بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس اژدہے کی حفاظت کے لیے بھی بڑی جادوگرنی پہنچ جائے، پھر نیلا شعلہ دکھانا ہوگا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ اور تیسرا تلسم؟ امرو نے پوچھا۔ تیسرا تلسم خوبصورت عورتوں کا تلسم ہے۔ یہ عورتیں آدمی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیتی ہیں۔ ان کی سردار شہزادی کہلاتی ہے۔ اس شہزادی کے خاتمے کے لیے ایک نیلا موتی پانی میں ڈال کر وہ پانی پلانا ہوگا۔ جیسے ہی یہ نیلے موتی والا پانی یا مشروب پیے گی یہ ہلاک ہو جائے گی، اور یہ تلسم بھی ختم ہو جائے گا۔ اور نیلا موتی نیلے سمندر کی تہ میں موجود ایک مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اس مچھلی کو سطح سمندر پر بلانے کے لیے سفید کینچواں پانی میں ڈالنا ہوگا، اور سفید کینچواں نیلے سمندر کے ساحل پر ایک سفید رنگ کی چٹان کے اندر رہتا ہے۔ جب تک اس چٹان کو نہ توڑا جائے یہ کینچوا باہر نہیں آ سکتا۔ اس مچھلی کو پکڑ کر ہلاک کر کے اس کے پیٹ میں سے نیلا موتی نکالا جا سکتا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ چوتھا تلسم؟ امرو نے پوچھا۔ چوتھا تلسم اسی جنگل کے اندر ہے۔ اس تلسم کو چلتے ہوئے درختوں کا تلسم کہتے ہیں۔ جب آدمی اس تلسم میں پھنس جاتا ہے تو پھر درخت چل کر اس کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اسے بھینچ کر مار ڈالتے ہیں۔ اس تلسم کو ختم کرنے کے لیے کالے رنگ کے پتوں والے درخت پر سنہری مکھی کا بنا ہوا شہد ڈالنا ہوگا۔ جیسے ہی یہ شہد اس کالے پتوں پر درخت کے تنے پر پڑے گا یہ درخت غائب ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ تلسم بھی ختم ہو جائے گا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ امرو نے پوچھا۔ اس کے بعد اس جادوگرنی کا بیٹا راہل جادوگر مقابلے پر آئے گا، لیکن اس کا خاتمہ بہت آسان ہے۔ اس کے لیے اس کے دائیں پیر کا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا۔ جیسے ہی انگوٹھا کٹے گا راہل جادوگر ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس بوڑھی جادوگرنی سے مقابلہ ہوگا۔ اس بوڑھی جادوگرنی کا خاتمہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کی زبان کاٹ دی جائے، پھر اس زبان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن یہ بوڑھی جادوگرنی بہت خطرناک اور طاقتور جادوگرنی ہے، اسی لیے یہ کام بہت مشکل ہے۔ ذرا سی غفلت سے مقابل مارا جا سکتا ہے، بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ امرو نے ایک طویل سانس لیا اور پھر بولنے والی گڑیا کو زنبیل میں ڈال لیا۔ یہ سارا کام بہت مشکل اور بہت خطرناک تھا، لیکن امرو نے فیصلہ کر لیا تھا اس نے بہرحال یہ کام کرنا ہے، کیونکہ ایک تو وہ سرائے کے مالک سے وعدہ کر چکا تھا، دوسرا سرائے کے مالک کا 7 رنگا ہیرا بھی اس نے حاصل کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی 7 بادشاہوں کا خزانہ بھی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو وہ یہ مہم سر انجام دے گا۔ چنانچہ وہ اطمینان سے سو گیا۔ دوسرے روز اس نے سرائے چھوڑی اور ایک ویران جگہ پر پہنچ کر اس نے زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر پہن لی۔ سنہری چپلوں، مجھے اس جگہ پہنچا دو جہاں میں اس سیاہ پہلوان کے جوتوں میں ڈالنے کے لیے سیاہ مکڑیاں پکڑ سکوں، امرو نے کہا، اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی۔ چند لمحوں بعد جب اسے دوبارہ احساس ہوا اس کے قدموں کے نیچے زمین دوبارہ آ گئی تو اس نے آنکھیں کھول لیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک وادی میں کھڑا ہے اور سامنے ایک چٹان پر سیاہ رنگ کی بہت سی مکڑیاں موجود تھیں۔ امرو نے زنبیل میں سے ایک ڈبہ نکالا اور ایک چمٹی نکال کر اس نے اس چمٹی کی مدد سے 2 مکڑیاں پکڑیں اور اسے ڈبے میں بند کر کے اس نے ڈبہ اور چمٹی دوبارہ زنبیل میں ڈالے، اور پھر آنکھیں بند کر کے اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ اسے پہلے تلسم میں پہنچا دیا جائے۔ ایک بار پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی ہے۔ پھر جب اسے اپنے قدموں کے نیچے زمین کا احساس ہوا اور اس نے آنکھیں کھول دیں، اس نے دیکھا کہ ایک وسیع و عریض میدان میں موجود ہے۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک طرف سے دھم دھم کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے چونک کر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ ایک قوی ہیکل پہلوان نما دیو جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر تھا، جس کے بڑے سے سرے میں سوراخ تھا، اور پیروں میں اس نے چمڑے کے جوتے پہنے ہوئے تھے جو اس کی پنڈلیوں تک موجود تھے، اس کی طرف آ رہا تھا۔ پہلوان دیو جلدی آؤ، جلدی آؤ، میں تمہارے لیے یہاں آیا ہوں، امرو نے اونچی آواز میں کہا۔ کون ہو تم؟ دیو نے قریب آ کر کہا۔ میں حکیم الحکمہ ہوں، تمہاری جان بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں خوفناک بیماری لگ گئی ہے، میں تمہیں اس بیماری سے بچانے آیا ہوں۔ یہ دیکھو میرے پاس تمہارے لیے دوا ہے۔ امرو نے جلدی سے زنبیل میں سے وہی ڈبیا نکالتے ہوئے کہا جس میں 2 سیاہ مکڑیاں موجود تھیں۔ کیا ہے اس ڈبے میں اور مجھے کیا بیماری ہے؟ دیو نے حیران ہو کر کہا۔ تمہارے چمڑے کے جوتوں کے اندر سیاہ کیڑے موجود ہیں، یہ کیڑے تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں، اسی لیے میں 2 سیاہ مکڑیاں لایا ہوں جو ان کیڑوں کو کھا جاتی ہیں۔ تم ان مکڑیوں کو اپنے جوتوں میں ڈال لو،
یہ کیڑوں کو کھا جائیں گی، اس طرح تمہاری جان بچ جائے گی۔ عمرو نے کہا تو دیو اور زیادہ حیران ہو گیا۔ اچھا دکھاؤ، دیو نے کہا تو عمرو نے ڈبہ کھولا اور اس میں موجود مکڑیاں دیو کو دکھائیں۔ ٹھیک ہے، ڈال دو انہیں، دیو نے فوراً ہی رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی عقل سے بالکل خالی تھا۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل نیچے رکھی، اس میں سے چمٹی نکال کر اس نے ایک مکڑی پکڑی اور اسے دیو کے جوتے کے اندر ڈال دیا۔ پھر اس نے دوسری مکڑی پکڑی اور اسے بھی اس کے دوسرے جوتے میں ڈال دیا۔ ارے یہ کیا کر دیا تم نے؟ یہ تو مجھے عجیب سی سرسراہٹ ہو رہی ہے، دیو نے اچھلتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس نے جلدی سے جوتے اتارے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے عمرو کا لباس ہاتھ میں پکڑا اور غصے سے اسے اوپر اٹھا لیا۔ اب عمرو اس کے ہاتھ میں لٹکا ہوا تھا اور اس کی زنبیل نیچے پڑی ہوئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو کوئی جواب دیتا، اچانک عمرو کی زنبیل میں سے دھواں سا نکلنے لگا اور پھر یہ دھواں بل کھاتا ہوا دیو کی پشت پر آ گیا۔ دوسرے لمحے اس دھوئیں میں ایک بوڑھی چڑیل نما عورت کا سر اور بال دکھائی دیے۔ اس عورت کی زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اسے ہلاک کر دو، اسے ہلاک کر دو، اس بوڑھی عورت نے چیختے ہوئے کہا۔ دیو نے جیسے اس دھوئیں اور عورت کو دیکھا، اس نے عمرو کو چھوڑ دیا۔ اسی لمحے عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے زمین پر پڑی ہوئی زنبیل اٹھا لی، اس میں سے خنجر سلیمانی نکالا اور اسے پوری قوت سے اس نے پہلوان دیو کے سینے میں مار دیا۔ خنجر اڑتا ہوا اس کے ہاتھ سے نکلا اور سیدھا اس پہلوان دیو کے سینے میں گھس گیا۔ پہلوان دیو، جس نے سیاہ مکڑیوں کی وجہ سے جوتے اتار دیے تھے، کی طاقت ختم ہو گئی تھی، اسی لیے وہ چیخ مار کر دھڑم سے نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بڑی جادوگرنی بھی غائب ہو گئی۔ عمرو نے ایک طویل سانس لیا، وہ بال بال بچا تھا۔ اگر وہ پہلے ہی مکڑیاں اس پہلوان دیو کی پنڈلیوں پر موجود چمڑے کے جوتوں کے اندر نہ ڈال چکا ہوتا اور سرسراہٹ کی وجہ سے پہلوان دیو جوتا نہ اتار دیتا، تو یقیناً بوڑھی جادوگرنی اور پہلوان دیو دونوں مل کر اس کا خاتمہ کر دیتے۔ لیکن اب وہ پہلا طلسم فتح کر چکا تھا، لیکن ابھی 3 طلسم اور باقی تھے اور بوڑھی جادوگرنی اور راہل جادوگر بھی موجود تھے، اور عمرو کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ اب بوڑھی جادوگرنی پوری طرح ہوشیار ہو گئی ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہیں دوسرے طلسم سے پہلے یہ بوڑھی جادوگرنی یا اس کا بیٹا اس کے خلاف کارروائی نہ شروع کر دے۔ اسی لیے اس نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، میں نے پہلا طلسم تو فتح کر لیا ہے، لیکن بوڑھی جادوگرنی کو علم ہو گیا ہے، کہیں وہ پہلے تو مجھ پر حملہ نہ کر دے گی۔ عمرو نے کہا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ بوڑھی جادوگرنی نے باقی 3 طلسم ختم کر دیے ہیں، اب وہ براہ راست تمہارے مقابلے پر آ گئی ہے۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے تمہارے متعلق سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ اب تم جیسے ہی جنگل میں داخل ہوگے، بوڑھی جادوگرنی وہاں تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوگی۔ البتہ اس نے اپنے بیٹے راہل جادوگر کو محل میں ہی چھپا دیا ہے، کیونکہ راہل جادوگر بھی اس پہلوان دیو کی طرح احمق اور سیدھا سادہ سا ہے۔ البتہ یہ بوڑھی جادوگرنی حد درجہ خطرناک اور عیار عورت ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ تو پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عمرو نے کہا۔ اسے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی تھی کہ اب اسے باقی 3 طلسم فتح نہیں کرنے پڑیں گے۔ بوڑھی جادوگرنی نے جنگل کے گرد ایسا حصار کام کر دیا ہے کہ جیسے ہی تم جنگل میں داخل ہوگے، تم خود بخود بے ہوش ہو جاؤ گے، اور پھر بوڑھی جادوگرنی تمہیں ایک درخت سے باندھ دے گی اور تمہاری زنبیل تم سے چھین لے گی۔ اس کے بعد وہ جنگل میں موجود 200 بھوکے شیروں کو بلا کر انہیں تم پر چھوڑ دے گی اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا تو عمرو بے حد پریشان ہو گیا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عمرو نے کہا۔ اس کا ایک حل موجود ہے، لیکن اس پر تم نے اپنی عقل مندی سے کام کرنا ہوگا، اور وہ حل یہ ہے کہ تم اس بوڑھی جادوگرنی تک کس طرح یہ بات پہنچا دو کہ تم اس کے بیٹے راہل کو عقل مند بنا سکتے ہو۔ بوڑھی جادوگرنی اس بات کی بے حد فکر کرتی رہتی ہے۔ اگر بوڑھی جادوگرنی تمہاری عیاری میں آ گئی تو پھر وہ تمہیں اپنے بیٹے سے ملوا دے گی۔ جیسے ہی راہل تمہیں ملے، تم راہل کے دائیں پیر کا انگوٹھا کاٹ دینا، اس طرح راہل ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے ہلاک ہوتے ہی بوڑھی جادوگرنی صدمے سے بے ہوش ہو جائے گی۔ جب وہ بے ہوش ہو جائے گی تو اس کی زبان کاٹ دینا اور اسے جلا کر راکھ کر دینا، پھر اس کی گردن کاٹ دینا، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ تو عمرو نے اسے زنبیل میں ڈال دیا، لیکن جو کچھ بولنے والی گڑیا نے بتایا تھا وہ اس سے مطمئن نہ تھا، کیونکہ حل واضح نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل میں سے تختی دودی نکال لی اور اسے ہاتھ میں لے کر وہ اس سے مخاطب ہو گیا۔ تختی دودی، بولنے والی گڑیا نے اس بوڑھی جادوگرنی کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، اسی لیے مجھے کوئی ایسا حل بتاؤ جس سے میرا اطمینان ہو سکے۔ عمرو کی بات ختم ہوتے ہی تختی پر ایک تحریر ابھر آئی اور عمرو اسے پڑھنے لگا۔ لکھا ہوا تھا، خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ جو کچھ بولنے والی گڑیا نے بتایا ہے وہ ہے تو درست، لیکن اس میں جان جانے کا خطرہ برحل زیادہ ہے۔
बूढ़ी चुड़ैल दुनिया की सबसे ताकतवर और खौफनाक जादूगरनी है। पहलवान देव के वक्त ख्वाजा उमरू की किस्मत अच्छी थी कि जादूगरनी बजाते खुद वहां ना पहुंची थी, बल्कि इसने अपना हम शक्ल धुआं भेजा था। इसीलिए उमरू बच गया था, वरना असल जादूगरनी वहां पहुंच जाती तो ख्वाजा उमरू अब तक जिंदा ना होता। अब ख्वाजा उमरू को बताया जाता है कि बोलने वाली गुड़िया की बात दुरुस्त है कि बूढ़ी जादूगरनी ने ख्वाजा उमरू से बराह रास्त मुकाबला करने के लिए अपने बाकी 3 तिल्स्मों को खुद ही खत्म कर दिया है। लेकिन इस बूढ़ी जादूगरनी से मुकाबले के लिए ख्वाजा उमरू को मुल्क ससान की पहाड़ियों में रहने वाले एक नेक बुजुर्ग से मिलना होगा। वो नेक बुजुर्ग इस बूढ़ी जादूगरनी से बचाव के लिए ख्वाजा उमरू की मदद करेंगे। इसके बाद ख्वाजा उमरू बूढ़ी जादूगरनी के मुकाबले पर जाए। इसके साथ ही तहरीर खत्म हो गई तो उमरू ने तख्ती दाऊदी को वापस जंबील में डाला और सुनहरी चप्पलें निकाल कर पहन ली। इसने अपनी जूतियां उतार कर जंबील में डाल दी थीं, फिर इसने आंखें बंद कर दी। सुनहरी चप्पलों, मुझे मुल्क ससान की पहाड़ियों में उस जगह पहुंचा दो जहां ये नेक बुजुर्ग रहते हैं। उमरू ने सुनहरी चप्पलों को हुक्म देते हुए कहा, और उसके साथ इसे एहसास हुआ कि इसके पैरों तले से जमीन गायब हो गई। थोड़ी देर बाद जब इसे दोबारा अपने पैरों तले जमीन का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोल दी। इसने देखा कि वो वीरान पहाड़ियों के दरमियान एक वादी में खड़ा हुआ है। सामने ही एक बड़ी सी गार में से रोशनी निकल रही थी। उमरू समझ गया कि इसी गार में वो नेक बुजुर्ग रहते होंगे। उमरू ने सुनहरी चप्पलों के तस्मे बांधे और फिर आगे बढ़कर वो गार के अंदर दाखिल हो गया। गार काफी कुशादा था, इसमें मशल जल रही थी और एक बूढ़ा आदमी मुसल्ले पर बैठा इबादत में मसरूफ था। उमरू आगे बढ़कर इनके मुसल्ले के करीब मौतबाना अंदाज में दो जानू होकर बैठ गया। चल लम्हों बाद जब बुजुर्ग ने आंखें खोली तो उमरू की तरफ देखा तो उमरू ने इन्हें सलाम किया। कैसे आए हो ख्वाजा उमरू? बुजुर्ग ने इस्लाम का जवाब देते हुए मुस्कुरा कर कहा तो उमरू ने बूढ़ी जादूगरनी के बारे में सब कुछ बता दिया। तुम मुझसे मुकाबला दौलत के लिए कर रहे हो या किसी और मकसद के लिए? बुजुर्ग ने पूछा। नेक बुजुर्ग सराय के मालिक की मासूम बेटी को इस बूढ़ी जादूगरनी के बेटे राहुल जादूगर ने जबरदस्ती उठा लिया है, और मैंने वादा किया है कि इस मासूम लड़की को इसके कब्जे से निजात दिलाऊंगा। असल मकसद तो ये है, लेकिन इसके साथ साथ अगर दौलत भी मिल जाए तो क्या बुरा है? उमरू ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, और नेक बुजुर्ग इसकी बात सुनकर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। तुमने अच्छा किया कि इस बूढ़ी जादूगरनी के मुकाबले पर जाने से पहले मेरे पास आ गए। अगर तुम वैसे ही इसके मुकाबले पर चले जाते तो तुम्हारी हलाकत का वाज़ेह खतरा मौजूद था। नेक बुजुर्ग ने कहा, आप मेरी मदद करें नेक बुजुर्ग, और कोई ऐसा हल बताएं जिससे मैं इन दोनों का खात्मा करके इस मासूम लड़की को इसके कब्जे से निजात दिला सकूं। उमरू ने कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें एक तस्वीर देता हूँ। इस तस्वीर को तुम अपनी जंबील में रख लो। जब तक ये तस्वीर तुम्हारे पास मौजूद रहेगी तुम पर बूढ़ी जादूगरनी और राहुल जादूगर का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े सहरा में जाना होगा। इस सहरा में एक नखलिस्तान है। इस नखलिस्तान को गोशे जन्नत कहते हैं। इस गोशे जन्नत नामी नखलिस्तान में एक चश्मा है। इस चश्मे से तुम अपनी झाकल में पानी भर लेना। इसके बाद तुम सहरा से निकलकर सुरख समंदर के दरमियान वाक़ सुरख जजीरे पर जाओगे। वहाँ तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जो रस्सियों से बंधा होगा। इस बूढ़े को वहाँ के रहने वाले कबीले के सरदार ने बांध रखा है, क्योंकि जो भी जजीरे पर जाता है कबीले का सरदार इसे 4 कोनों वाला हीरा तलब करता है, और ये जो हीरा ना दे इसे बांध दिया जाता है, हत्ता कि वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर भूखा प्यासा हलाक हो जाता है। तुमने वहां जाकर इस सरदार से मुकाबला करना है और उसे शिकस्त देकर खुद इस कबीले का सरदार बन जाना है, और फिर इसके नायब को इस कबीले का सरदार बनाकर इसे हिदायत करनी है कि वह आइंदा ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद तुमने उस बूढ़े को रिहा कराना है और नखलस्तान के चश्मे का पानी से पिलाना है। बुजुर्ग पानी पीकर तुम्हें इनाम में एक अंगूठी देगा। ये अंगूठी तुमने अपनी उंगली में पहन लेनी है। इस अंगूठी का ये फायदा होगा कि इसकी वजह से बूढ़ी जादूगरनी जब तुम्हारे मुकाबले पर आएगी और उसकी नजरें इस अंगूठी पर पड़ेंगी तो वो अंगूठी तुमसे हासिल करने के लिए बेचैन हो जाएगी। तुम इससे कहना कि ये अंगूठी से इस वक्त मिल सकती है जब वो स्याह रंग की भेड़ तुम्हें दे दे। जब बूढ़ी जादूगरनी स्याह रंग की भेड़ तुम्हें देगी तो तुम उस भेड़ को ज़िबा करके इसका खून अपनी तलवार पर लगा लेना। इसके बाद तुमने इस तलवार की मदद से बूढ़ी जादूगरनी की जबान काट देनी है। तलवार पर स्याह रंग की भेड़ का खून जब तक न लगेगा बूढ़ी जादूगरनी की जबान को कोई तलवार न काट सकेगी। जब बूढ़ी जादूगरनी की जबान कट जाएगी तो तुमने अपने आप को चादर सिलेमानी में छुपा लेना है। जब तुम छुपे रहोगे तो इस बूढ़ी जादूगरनी को अपनी कटी हुई जबान नजर नहीं आएगी। फिर तुमने इस जबान को आग में डाल देना है। जब यह जबान जल कर राख हो जाएगी तो तुमने इस राख को नखलिस्तान के पानी में हल करके इस पानी को बूढ़ी औरत के महल पर फेंक देना है। जैसे ही ये पानी इस महल पर पड़ेगा, इस महल में मौजूद तमाम लोग, जिसमें बूढ़ी औरत, जादूगरनी का बेटा, इसके तमाम मुहाफिज और सराय के मालिक की बेटी सब बेहोश हो जाएंगे। फिर तुम नखलिस्तान सुलेमानी से इस बूढ़ी चुड़ैल के बालों के एक लट काट लेना।
پھر اس لٹ کو جلا دینا اور اس کی راکھ نخلستان کے پانی میں حل کر کے اس پانی کو اس بوڑھی پر ڈال دینا۔ اس کے بعد بوڑھی ہوش میں آ جائے گی لیکن وہ بے بس ہو جائے گی۔ پھر تم اسے خنجر سلیمانی سے ہلاک کر دینا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی محل غائب ہو جائے گا اور سرائے کے مالک کی لڑکی ہوش میں آ جائے گی۔ تم اسے واپس لے آنا، لیکن جیسے میں نے کہا ویسے ہی کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ نیک بزرگ نے کہا تو عمرو نے وعدہ کیا کہ وہ ویسا ہی کرے گا جیسا بزرگ نے بتایا۔ تو بزرگ نے اپنے گلے میں موجود سرخ دانوں والی تسبیح اتار کر عمرو کو دے دی۔ عمرو نے اسے اپنی زنبیل میں رکھ لیا اور پھر بزرگ سے اجازت لے کر وہ اسے سلام کر کے وہ غار سے باہر آ گیا۔ سنہری چپلیں اس کے پیروں میں موجود تھیں۔ غار سے باہر نکل کر عمرو نے آنکھیں بند کی اور سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے صحرا میں موجود نخلستان گوشہ جنت میں پہنچا دے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی ہے۔ پھر جب اسے احساس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے ریت آ گئی تو اس نے آنکھیں کھول لیں اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک نخلستان میں موجود ہے۔ نخلستان کے باہر ہر طرف ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ نخلستان کے درمیان چشمہ تھا۔ عمرو نے زنبیل میں سے چھاچھ نکالی اور اسے چشمے کے پانی سے بھر کر اسے اپنے واپس زنبیل میں رکھ لیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اسے سرخ سمندر کے درمیان واقع سرخ جزیرے میں پہنچا دے۔ اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے ریت غائب ہو گئی۔ پھر جب اسے اپنے پیروں کے نیچے سخت زمین کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک جزیرے میں موجود ہے جس کی زمین کا رنگ سرخ تھا اور جزیرے کے باہر موجود سمندر کا پانی بھی سرخ تھا۔ اسی لمحے اسے کرہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس طرف کو بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ درخت کے تنے کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بندھا ہوا ہے اور وہ کرا رہا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ عمرو اس کی طرف بڑھتا اچانک اسے اپنے پیروں کے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیزوں میں مسلح 10 جنگلی نمودار ہو گئے۔ ان کے درمیان ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی تھا جس کے سر پر پروں والا بنا ہوا تاج تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا نیزہ تھا۔ کون ہو تم اجنبی اور یہاں کیسے آئے؟ اس تاج والے نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم یہاں کے سردار ہو؟ عمرو نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا اسے سوال کرتے ہوئے کہا، ہاں میں سردار ہوں، لیکن تم کون ہو؟ اس سردار نے غصیلے لہجے میں کہا، تم نے اس بوڑھے کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ عمرو نے ایک بار پھر اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے سوال کرتے ہوئے کہا، میں یہاں آنے والے ہر اجنبی سے 4 کونوں والا ہیرا طلب کرتا ہوں اور جو نہ دے پھر اسے ہلاک کر دیتا ہوں، لیکن بوڑھوں کو میں رواج کے مطابق ہلاک نہیں کرتا بلکہ انہیں باندھ دیا دیتا ہے اور پھر وہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ کر خود ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور تم بھی اجنبی ہو، اس لیے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو مجھے 4 کونوں والا ہیرا دو ورنہ تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ سردار نے کہا، لیکن اگر میں تم سے مقابلہ کرنا چاہوں تو تب؟ عمرو نے کہا تو سردار بے اختیار اچھل پڑا، تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ مجھ سے؟ کیا تم پاگل تو نہیں ہو؟ سردار نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں پاگل نہیں ہوں، میں خود تمہاری جگہ قبیلے کا سردار بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ عمرو نے کہا، ٹھیک ہے پھر یہ مقابلہ ابھی اور اسی وقت ہوگا، آگے بڑھو اور نیزہ لے لو۔ سردار نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک جنگلی نے اپنا نیزہ عمرو کی طرف بڑھا دیا۔ میں اپنی تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، عمرو نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے تلوار نیام میں سے نکال لی۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، چلو پہلے تم مجھ پر وار کرو، سردار نے کہا، لیکن یہ تو بات غلط ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور میں اکیلا ہوں، عمرو نے کہا۔ تو پھر؟ سردار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے عمرو اس کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ تمہارے آدھے آدمی میرا ساتھ دیں گے اور باقی آدھے تمہارا ساتھ دیں گے تاکہ مقابلہ برابر کا ہو، عمرو نے جواب دیا۔ لیکن مقابلہ تم نے اور میں نے کرنا ہے، ان آدمیوں نے تو نہیں کرنا، سردار نے کہا۔ نہ کریں لیکن وہ میرے ساتھ تو کھڑے ہوں گے، عمرو نے کہا۔ تو سردار نے آدھے جنگلیوں کو حکم دیا کہ وہ عمرو کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں اور آدھے جنگلی سردار کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب تم یہ پروں والا تاج اتار کر اپنے کسی آدمی کو دے دو تاکہ یہ گر نہ پڑے، یہ سرداروں کا تاج ہے، عمرو نے کہا۔ تو سردار نے سر پر سے تاج اتارا اور اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک آدمی کو دے دیا۔ چلو اب کرو مقابلہ، سردار نے کہا۔ ٹھہرو، چونکہ تم نے اس تاج کو پہن رکھا تھا اس لیے اب تھوڑی دیر کے لیے یہ تاج میں پہنوں گا تاکہ میں تمہارے برابر ہو سکوں، تب ہی مقابلہ ہو سکے گا، عمرو نے کہا۔ ٹھیک ہے پہن لو، سردار نے کہا۔ تو عمرو نے سردار کے ساتھی سے تاج لیا اور اپنی پگڑی اتار کر اس نے زنبیل میں ڈالی اور پروں والا تاج اپنے سر پر رکھ لیا۔ اب تم نے تاج پہن لیا ہے، اب اسے اتار دو اور مقابلہ کرو، سردار نے کہا۔ کیسا مقابلہ؟ اب میں سردار ہوں، سرداروں کا تاج میرے سر پر ہے، میں سردار بن گیا ہوں، عمرو نے کہا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتارو تاج، سردار نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ارے ارے چیخ کیوں رہے ہو؟ چلو یہ تم پہن لو، قوام خواہ چیخ رہے ہو، عمرو نے کہا اور سردار خاموش ہو گیا۔ لیکن عمرو نے تاج اتارنے کے بجائے اچانک ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار گھمائی اور دوسرے لمحے سردار جو اطمینان سے کھڑا تھا کا سر کاٹ کر دور جا گرا اور وہ ہلاک ہو گیا۔
اس کے ہلاک ہوتے ہی تمام جنگلی عمرو کے سامنے جھکے اور انہوں نے اسے سردار تسلیم کر لیا، کیونکہ ان کا سردار ہلاک ہو گیا تھا۔ پھر تاج بھی عمرو کے سر پر موجود تھا۔ عمرو نے اپنی عیاری سے تاج بھی پہن لیا تھا اور سردار کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ پھر تمام قبیلہ وہاں اکٹھا ہو گیا اور سب نے اسے سردار تسلیم کر لیا۔ تمہارے پہلے سردار کا نائب کون تھا؟ عمرو نے پوچھا۔ ایک نوجوان آگے بڑھا۔ تو سنو، میں اپنی طرف سے تمہیں قبیلے کا سردار بناتا ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم آئندہ کسی اجنبی سے نہ ہی ہیرا مانگو گے اور نہ ہی کسی کو باندھو گے اور نہ ہی ہلاک کرو گے، اور سردار کا سارا خزانہ بھی میرا ہوگا۔ عمرو نے کہا تو اس نوجوان نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ تو عمرو نے تاج اتار کر اس کے سر پر رکھا اور تمام جنگلی اس کے سامنے جھک گئے۔ پھر عمرو نے اس کو بوڑھے کو رسیوں سے رہائی دلائی اور ساتھ لے کر وہ نئے سردار کے ساتھ ان کے گاؤں میں آ گیا۔ اس نے بوڑھے کو پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ نئے سردار نے جھونپڑی میں موجود بے شمار ہیرے جواہرات عمرو کو دے دیے اور عمرو نے خوشی خوشی سارے ہیرے اپنی زنبیل میں ڈال لیے۔ تم نے میری جان بچائی، لیکن میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ بوڑھے نے عمرو سے کہا۔ تم مجھے انگوٹھی دے دو، عمرو نے کہا۔ تو بوڑھے نے جلدی سے انگوٹھی اتار کر عمرو کو دے دی۔ عمرو نے اسے پہن لیا اور پھر ان سب سے اجازت لے کر جنگل میں علیحدہ جگہ پر آیا اور اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ وہ اس بوڑھی جادوگرنی کے محل کے سامنے پہنچا دے۔ اس کے ساتھ اسے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی۔ جب اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے ایک بار پھر زمین آ گئی ہے تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ اب واقعی اس کے سامنے ایک محل موجود تھا۔ اسی لمحے محل کا دروازہ کھلا اور بوڑھی جادوگرنی، جس کی زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی اور سفید رنگ کے بال بکھرے ہوئے تھے، غصے سے چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور عمرو نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا جس میں انگوٹھی تھی۔ بوڑھی جادوگرنی نے جیسے ہی انگوٹھی دیکھی وہ چونک پڑی۔ یہ انگوٹھی مجھے دے دو، بوڑھی نے بے چین لہجے میں کہا۔ ایک شرط پر دے سکتا ہوں، تم مجھے اس کے بدلے میں سیاہ بھیڑ دے دو، عمرو نے کہا۔ تو بوڑھی جادوگرنی نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ دوسرے لمحے وہاں ایک سیاہ رنگ کی بھیڑ نمودار ہو گئی۔ عمرو نے جلدی سے تلوار کی مدد سے اسے ذبح کیا اور اس کا خون اچھی طرح تلوار پر لگا دیا۔ اب مجھے دو انگوٹھی، بوڑھی جادوگرنی نے کہا۔ ہاں لے لو، عمرو نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ بوڑھی جادوگرنی سنبھلتی، عمرو نے ہاتھ کو گھمایا جس میں تلوار تھی اور بوڑھی جادوگرنی کی زبان کٹ کر ایک طرف جا گری اور بوڑھی جادوگرنی نے چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ عمرو نے تلوار کو نیام میں ڈالا اور پھر پھرتی سے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے جسم پر اوڑھ لی۔ پھر اس نے ایک طرف پڑی ہوئی بوڑھی جادوگرنی کی کٹی ہوئی زبان اٹھائی اور اسے ایک خشک جھاڑی میں رکھ کر اس نے زنبیل میں آگ جلانے والی سلائی نکالی اور اسے پتھر پر رگڑ کر آگ جلائی اور آگ خشک جھاڑی کو لگا دی۔ دوسرے لمحے جھاڑی دھڑا دھڑ جلنے لگی اور اس کے ساتھ ہی بوڑھی جادوگرنی بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ جب اس کی زبان جل کر راکھ ہو گئی تو عمرو نے آگ بجھائی اور پھر اس کی راکھ اٹھا کر اس نے زنبیل میں سے چھاگل نکالی جس میں نخلستان کے چشمے کا پانی تھا۔ اس نے راکھ کو پانی میں حل کیا اور پھر یہ راکھ ملا پانی اس نے محل پر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے خنجر سلیمانی نکالا اور بے ہوش پڑی ہوئی بوڑھی کے بالوں کی لٹ کاٹ لی۔ پھر اس نے آگ جلانے والی سلائی کی مدد سے اس لٹ کو بھی آگ میں جلا دیا اور اس کی راکھ کو ایک بار پھر نخلستان والے پانی میں ملا کر اس نے یہ پانی بے ہوش پڑی ہوئی بوڑھی جادوگرنی پر پھینک دیا۔ تو بوڑھی چیختی ہوئی ہوش میں آ گئی۔ یہ تم نے کیا کیا عمرو یار؟ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو مجھے بے بس کر دیا۔ ہائے ہائے، بوڑھی جادوگرنی روتے ہوئے کہا۔ لیکن عمرو نے تلوار کھینچی اور دوسرے لمحے بوڑھی جادوگرنی کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد وہ خنجر اٹھائے محل کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں ایک کمرے میں بوڑھی جادوگرنی کا بیٹا راہول بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر موجود لباس دیکھ کر عمرو نے ہی پہچان لیا تھا کہ یہی راہول جادوگر ہے۔ عمرو نے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکالا اور اس کے دائیں پاؤں کا انگوٹھا کاٹ دیا اور پھر اس نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ پھر بوڑھی جادوگرنی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں بوڑھی جادوگرنی بے حد طاقتور اور ہوشیار تھی، لیکن خواجہ عمرو نے اپنی عیاری سے مجھے ہلاک کر دیا۔ اس آواز کے ختم ہونے پر ایک مردانہ روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرا نام راہول جادوگر تھا، مجھے عمرو یار نے بے ہوشی کے عالم میں ہلاک کر دیا۔ جب یہ آواز بھی سنائی دینی بند ہو گئی اور دھواں چھٹا تو عمرو نے دیکھا کہ محل غائب ہو چکا ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی زمین پر لیٹی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک طرف 7 بڑے بڑے صندوق موجود تھے۔ تم سرائے کے مالک کی بیٹی ہو؟ عمرو نے لڑکی سے کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ اس لڑکی نے کھڑے ہو کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمرو نے اسے ساری تفصیل بتا دی تو وہ لڑکی بےحد خوش ہوئی اور عمرو نے 7 صندوقوں میں موجود ہیرے جواہرات اپنی زنبیل میں ڈالے اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے پیروں میں موجود سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ اسے اور اس لڑکی کو سرائے کے پاس پہنچا دے۔ پھر جب اس سے اپنے قدموں کے نیچے زمین کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ملک توران کی سرحد پر موجود اسی سرائے کے پاس کھڑا تھا اور سرائے کے مالک کی بیٹی بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس نے اسی طرح آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ عمرو نے اسے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا اور لڑکی نے آنکھیں کھولتے ہی جب سامنے اپنے باپ کے سرائے دیکھی تو خوشی سے چیختی ہوئی
دوڑ کر سرائے میں داخل ہوئی اور سیدھی اپنے باپ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ امرو بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ سرائے کا مالک اپنی بیٹی کو پا کر بے حد خوش ہوا اور اس نے وعدے کے مطابق امرو کو 7 رنگوں والا شتر مرغ کے انڈے جتنا ہیرا انعام میں دے دیا، اور امرو سرخ جزیرے کے سردار کے خزانے، 7 بادشاہوں کے خزانے اور 7 رنگوں والا ہیرا پا کر خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اس مہم میں اسے اتنی دولت مل گئی تھی جتنی شاید اسے 7 مہمیں سر انجام دینے پر بھی نہ ملتی۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔